کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے جو عظمت رکھا، جو فضیلت رکھا، جو ثواب رکھا، وہ کسی اور تعمیر کے لیے نہیں، وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے آدمی جو خرچ کرتا ہے تو بعض وقت تو مناسب خرچ کرتا، بعض جگہ زیادہ خرچہ کرتا، بعض جگہ جو ہے ناجائز خرچہ بھی کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ناجائز خرچ ہے اس کی پوچھ، اور جو زائد ضرورت سے زائد خرچ کر اس کی بھی پوچھ۔ لیکن جو خیر کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، نیک کام ہے، اس میں جتنا جو خرچ کرو ناجائز نہیں۔ 100 روپیہ خرچ کرو، 1000 خرچ کرو، 1 لاکھ خرچ کرو، کتنا کرو وہ بیکار نہیں ہے، ضائع نہیں ہوتا، وہ ناجائز نہیں۔ تو یہ اللہ کے کاموں میں یہ کھول کے خرچ کرنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جتنا خرچ کریں گے اتنا ثواب ملے، اور اتنا ہی اس کے لیے آخرت کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اب ہم اپنے گھر کو خوشنما سے خوشنما بنانا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ بھائی جب ہم اپنے گھر کے لیے زیبائش، آرائش، جمال، خوبصورتی دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے گھر کے لیے چھوڑ اس کو بھی اچھا بنانا چاہیے۔ اللہ کے گھر کو جو ہے ایسا ویسا بنا دینا یہ کوئی ہماری شان کے مطابق، اسلام کی شان کے مطابق۔ اس لیے حضرت عمر کے پاس جب کچھ پیسہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آ کے مسجد کا فرش کرے، اور پیسہ آیا تو مسجد نبوی میں سونے کے خنجریں لگا روشنی کے۔ بس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گزرتے حضرت عمر کو دعا دیتے کہ اللہ عمر کی خبر آئے تو روشنی ہوتی، یہ خنجر لگائے تو روشنی ہوتی، لیکن حضرت عمر کا منشا وہ نہیں۔ حضرت عمر کا منشا یہ تھا کہ تم اپنے گھروں کو اچھا بنانا چاہتے تھے، اللہ کے گھر کو کیوں نہیں بنانا، اس کو کیوں جو ہے ایسا ویسا رکھنا چاہتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ممبر تو جو ہے بنایا ہے، اچھا بنا ہے، لیکن اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کپڑے کا بھلا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو جو ہے سمجھ نہیں آتا کہ غلاف کیوں رہا ہے۔ اب آپ بھی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ممبر پر غلاف ڈالنے سے کہ ممبر کو سردی ہو رہی تھی یا گرمی ہو رہی تھی جو غلاف ڈال کے اس کو یہ کرے، نہ سردی سے بچانا ہے نہ گرمی سے بچانا ہے، بلکہ ممبر کی عظمت بتانا کہ یہ ممبر جو ہے عظمت والا ممبر ہے، یہ عام ممبر نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو کیا مسئلہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عثمان غنی بھی نہیں جانتے تھے کہ قرآن نہیں پڑھے تو معلوم تھا۔ تو یہ عظمت بتانے کے لیے، اس کا تفضل بتانے کے لیے حضرت عثمان نے ایسا عمل کیا۔ تو یہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس طرح کے بے شمار ان کے روایتیں ہیں، ملتے ہیں کہ وہ کیسے پیش خدمتیں مساجد کے لیے کرتے ہیں، اور دیگر اور چیزوں کی بھی جو ہے دین کے بارے میں تو ان کی خدمتیں ہوتی رہی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمانہ تھا کہ قرآن مجید کو صحابہ کے زمانے میں لکھا گیا سیدھے سادے کاغذوں پر اور عام خط میں لکھا۔ جب مسلمانوں کے پاس پیسہ آیا تو اب قرآن مجید کو لکھنے کے لیے سونے کی شیٹ بنائی، سونے کی شیٹ بنا کے سونے کی شیٹ کی قلم سے قرآن مجید کو لکھا جائے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ کا مقدس کا نام سیدھا سادہ لکھے بھی تو پڑھے جاتا، ایسا لکھے، لیکن قرآن مجید کی عظمت کے پیش نظر انہوں نے اس طرح سے تو اس طرح سے مساجد میں بھی جو آج کل کے لحاظ سے جیسی ضرورت ہے، کچھ آرائش کی، کوئی زیبائش کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اگر کہ کوئی مسجد کو ضرورت نہیں ہے، مسجد
یہ کہتی ہے کہ تو گھاس پھوس کی بنا کے تمہیں مسجد ہوں، تو عالیشان بنا کے تمہیں مسجد ہوں، میری انپت سے کوئی فرق نہیں. لیکن یہ کیوں ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، مسجد کے فائدے کے لیے نہیں ہے، مسجد کے اضافہ ثواب کے لیے، مسجد کا ثواب سب چیزیں لیتے ہیں. یہ ہمارے اپنے دل کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو جیسے بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو اس سے اچھا بنا. یہ توسیع ہے، یہ جگہ ہے، آرائش ہے، اسی مقصد کی تحت کی جائے. تو اب جو ہے ساری دنیا میں جو رواج دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا میں جو آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد ایک سے تازہ بنتے جائے، بڑے سے بڑے بنتے جائے، اور اللہ کا نظام جب تک یہاں نظام کی حکومت کی اتنے بڑے مساجد نہیں بنے اور اتنے زیادہ بھی نہیں بنے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے کام ہوتا ہے، اللہ کے کام کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے کام کے لیے کسی دولت کی ضرورت نہیں. اللہ کا کام اللہ ایسے طور پہ دیتا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ اپنے گاؤں کا قیاس کر دو کہ نظام کے زمانے میں آپ کے گاؤں کی مسجد کیسی تھی، چھوٹی، پھر بوریا تھا، مٹی کے گھڑے تھے پانی پینے یا وضو کرنے کو. لیکن آج کوئی 200 سال نہیں ہوئے، 60-70 سال پہلے کا وہ حال تھا. 8 سال 70 سال کے بعد یہ حال ہے کہ ایک گاؤں میں 2-3 مساجد بن گئے، بڑی سے بڑی مسجدیں بن گئی، عالیشان مسجدیں بن گئی. تو پتہ چلا کہ اللہ کے کام کے لیے نہ حکومت کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت ہے. اللہ کا کام خود بخود بنتا ہے، وہ ہر چیز پر پاتی. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم کریں تو ہوتا، ہمارے سے ہوتا یا ہمارے پیسے سے ہوتا. نہیں، اللہ کا کام کسی سے بھی ہوتا، جس سے چاہ لیتا ہے، جیسا چاہ لیتا ہے. یہ اللہ کا شکر بتا لانا ہے کہ یہ ہمارے خدمت کا رکھا، چاہتا تو دوسروں سے بھی لے سکتا، لیکن اللہ کا فضل ہے تو ہم کو منتخب کیا، ہمارے خدمت میں رکھا، یہ کام ہم انجام دے سکے. اس پہ کرنا ہے. اب ضرورت ہے کہ مسجد کا ہمیشہ آباد رکھے. بنانے کا گھر بناتے کیوں، رہنے کے واسطے، خالی خبر ڈال کے رہتے نہیں بناتے. اسی طرح مسجد بناتے نماز کے لیے. تو اگر مسلموں سے نمازیوں سے مسجد بھری رہی، ہمارے بنانے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا. اللہ کے پاس ہم سے پوچھے کہ لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے.